پاکستان کے ایک گاؤں کی غریب لڑکی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر سعودی عرب چلی جاتی ہے کہ وہاں اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوبصورت بھی تھی اور اس کے پاس بیوٹی پارلر کا ہنر بھی تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں تم مہینے کا صرف 5,000 کماتی ہو، وہاں تم 50,000 کماؤ گی۔ اسی لالچ میں وہ لڑکی لوگوں کے بہکاوے میں آ کر سعودی عرب تو چلی جاتی ہے اور وہاں ایک بیوٹی پارلر میں 50,000 روپے پر جاب کرنے لگتی ہے۔ لیکن اسے اس بات کی خبر نہیں تھی کہ جس بیوٹی پارلر میں وہ کام کر رہی تھی، وہ بیوٹیشن کا کام صرف ایک دکھاوا تھا۔ اصلی کھیل کچھ اور تھا، ایک ایسا گندا کھیل جہاں عورتوں کو عرب شیخوں کے بستروں کی زینت بنایا جاتا تھا۔ اس کے ساتھ اتنا گندا کام کیا جاتا تھا جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ پھر 2 سے 4 دن بعد اس خوبصورت لڑکی کے ساتھ اتنا خوفناک اور غلط کام کیا گیا کہ جسے دیکھ کر آپ ڈگمگا جائیں گے۔ تو دوستوں، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا۔ دوستوں، یہ واقعہ کراچی شہر کا ہے۔ یہاں ایک عورت رہتی تھی، سمیرہ خان۔ سمیرہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ اندر سے مضبوط اور خوددار بھی تھی۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا خواب تھا اپنی 3 بیٹیوں کا مستقبل سنوارنا۔ اس کا شوہر راشد خان ایک چھوٹی سی فیکٹری میں مزدوری کرتا تھا۔ دونوں میاں بیوی دن رات محنت کرتے تھے تاکہ اپنی بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور عزت بھری زندگی دے سکیں، لیکن قسمت جیسے ان کا امتحان لے رہی تھی۔ سمیرہ ایک مقامی دکان میں کام کرتی تھی جہاں سے اسے ہر مہینے صرف 3,000 روپے ملتے تھے۔ یہ تنخواہ اتنی کم تھی کہ گھر کے بڑھتے خرچ، بیٹیوں کی پڑھائی، کرایہ، دوا دارو، کچھ بھی پورا نہیں ہو پاتا تھا۔ اکثر راتوں میں وہ چپ چاپ چھت کی طرف دیکھتی رہتی، دل ہی دل میں سوچتی، کاش میری بیٹیوں کے نصیب میرے جیسے نہ ہوں۔ ایسے ہی دنوں میں ایک دن محلے کی عورتوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں بیوٹی پارلر میں بیوٹیشن کی نوکری نکلی ہے، جہاں تنخواہ 4,500 ریال یعنی قریباً 90,000 روپے سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر سمیرہ کے دل میں جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنے شوہر سے بات کی، اگر سمیرہ چند سال وہاں کام کر لے تو ہم اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ جمع کر سکتے ہیں، شاید یہ موقع قسمت بدل دے۔ سمیرہ نے دیر نہ کی، ایک ایجنٹ سے رابطہ کیا جس نے بڑے یقین سے کہا، بہن وہاں تمہیں اچھا رہنا، اچھا کھانا، سب کچھ ملے گا، بس 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی ہوگی۔ ایجنٹ کی باتوں پر سمیرہ کا دل مطمئن ہو گیا۔ اس نے اپنے خوابوں کو سینے میں باندھا اور دبئی کے راستے دمام سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو آنکھوں میں چمک تھی، دل میں امید تھی۔ اسے لگا جیسے قسمت اس پر مہربان ہو گئی ہو۔ بیوٹی پارلر واقعی شاندار تھا، خوشبوؤں سے بھرا، صاف ستھرا اور گاہکوں سے گونجتا ہوا۔ سمیرہ نے سجدہ کیا، رب کا شکر ادا کیا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے میری قسمت بدل دی۔ مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ پارلر میں قریباً 8 سے 10 عورتیں کام کرتی تھیں، کچھ شادی شدہ، کچھ اب بھی کنواری، لیکن سب کے چہروں پر ایک عجیب اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نہ کسی کی آنکھ میں خوشی تھی، نہ لبوں پر مسکراہٹ۔ سمیرہ نے سوچا، شاید وہ سب اپنے گھروں اور خاندان سے دور ہونے کی وجہ سے اداس ہیں۔ پردیس کا غم آسان نہیں ہوتا۔ نئے ملک میں خود کو ڈھالنا اکثر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیرہ روز اپنے شوہر راشد کو کال کرتی، اسے بتاتی، آج 3 عورتوں کا میک اپ کیا، ایک دلہن کے بال بنائے، مالکن نے تعریف بھی کی۔ راشد خوش ہو جاتا اور سمیرہ کی آواز میں جو اطمینان تھا وہ خود کو بھی مطمئن محسوس کرتا۔ مگر پھر ایک دن اچانک بیوٹی پارلر کی مالکن، ایک عربی عورت نے سمیرہ سے کہا، کل تمہیں ہوم سروس کے لیے جانا ہوگا۔ سمیرہ چونک گئی۔ اس نے پوچھا، ہوم سروس مطلب؟ مالکن نے ہنستے ہوئے کہا، یہاں کچھ امیر سعودی کلائنٹ ہوتے ہیں جو پارلر نہیں آتے، انہیں اپنے گھر پر ہی میک اپ اور بال بنوانے کے لیے لڑکیاں چاہیے ہوتی ہیں۔ سمیرہ نے سر ہلا دیا۔ اسے لگا شاید یہ بھی اس کے کام کا ہی حصہ ہوگا، لیکن اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی ہوم سروس اس کی زندگی کا سب سے بھیانک موڑ بننے والی ہے۔ سمیرہ کی مالکن نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، سعودی شیخ بہت مالدار لوگ ہوتے ہیں، ان کے گھروں میں سب کچھ پہلے سے ہوتا ہے،
سامان، بیوٹی پروڈکٹس، سجاوٹ، بس ایک ماہر بیوٹیشن چاہیے جو انہیں اچھی طرح تیار کر سکے۔ یہ سن کر سمیرہ کے چہرے پر خوشی آ گئی۔ اس کے دل میں تجسس جاگ اٹھا۔ وہ سوچنے لگی، کاش میں دیکھ سکوں کہ یہ عرب لوگ کیسے رہتے ہیں، ان کے گھر کیسے ہوتے ہیں، ان کا رہن سہن، ان کی دولت، سب کچھ کیسا ہوگا۔ اس نے پہلی بار ہوم سروس پر جانے کے لیے خود کو تیار کیا، لیکن جیسے ہی اس نے باقی عورتوں کے چہرے دیکھے، اس کا دل تھوڑا سا ڈگمگا گیا۔ سب عورتوں کے چہروں پر ایک عجیب سی اداسی اور خوف تھا۔ کچھ نظریں جھکائے بیٹھی تھیں، کچھ چپ چاپ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ان کی آنکھوں میں جیسے کوئی خاموش چیخ تھی۔ سمیرہ نے حیرت سے سوچا، آخر یہ سب پریشان کیوں ہیں؟ میں تو صرف میک اپ کرنے جا رہی ہوں۔ مالکن نے باہر اشارہ کیا۔ ایک شاندار کالی گاڑی دروازے پر کھڑی تھی، بڑی چمکتی ہوئی، بالکل کسی نواب کی طرح۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو سمیرہ نے اپنا بیوٹی کٹ سنبھالا، جس میں اس کے سارے میک اپ کے برش، رنگ، کریم اور بال بنانے کے اوزار رکھے تھے۔ اس نے ڈبہ سینے سے لگایا جیسے کوئی اپنی محنت کا خزانہ لے جا رہی ہو، اور گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ گاڑی کے چلتے ہی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ دونوں طرف ریت کے ٹیلے پھیلے ہوئے تھے، جیسے سونا بکھرا ہو۔ نہ درخت، نہ ہریالی، بس ریت ہی ریت۔ سمیرہ کو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ گاڑی رفتار سے آگے بڑھتی گئی اور وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد جب ریت کے پہاڑ پیچھے رہ گئے تو دور ہلکی ہریالی نظر آئی، اور اسی کے بیچ ایک بہت بڑا محل نما گھر دکھائی دیا۔ گاڑی جا کر اسی محل کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور نے اشارہ کیا، اتریں، آپ پہنچ گئی ہیں۔ سمیرہ کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی، اتنے بڑے گھر میں سروس دینے آئی ہوں، یقیناً اچھی بخشش ملے گی۔ اس کے چہرے پر خوشی کی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ دروازے سے ایک عربی عورت نکلی، صاف رنگت، سنجیدہ چہرہ، اور ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے بولی، میرے پیچھے آؤ۔ سمیرہ اس کے پیچھے چلتی اندر داخل ہوئی، اور جیسے ہی اس نے گھر کا اندرونی منظر دیکھا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پورا فرش سفید ماربل کا بنا تھا۔ دیواروں پر پرانے عرب دور کی پینٹنگز لگی تھیں۔ چھتیں اتنی اونچی کہ جیسے کسی محل کی ہوں، اور ان سے بڑے بڑے جھومر لٹک رہے تھے جو روشنی میں جگمگا رہے تھے۔ ہر چیز میں عمارت کی جھلک تھی۔ وہ اب بھی آس پاس دیکھ ہی رہی تھی کہ سامنے سے ایک کم عمر لڑکی آئی۔ اس کے تن پر آدھے ادھورے کپڑے تھے۔ سمیرہ حیران رہ گئی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال آیا، یہ سعودی عرب ہے؟ یہاں تو سنا تھا کہ عورتیں پردے میں رہتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ جمائے اندر کے بڑے ہال میں گئی، جہاں ایک ادھیڑ عمر سعودی مرد آرام کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر غرور، ہاتھ میں سگار اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی۔ سمیرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، لیکن اسے کیا پتا تھا، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کی زندگی کا سب سے دردناک باب شروع ہونے والا تھا۔ عائشہ کو نرمی سے بلایا گیا۔ بیٹھیں، مہربان، تشریف رکھیں۔ وہ کلیمہ سے صوفے پر آرام سے بیٹھی۔ چند لمحوں میں ہی ایک لڑکی، جس کے کپڑے آدھے تھے، ایک ٹرے میں ٹھنڈا شربت اور ایک پلیٹ میں کٹے پھل لے کر وارد ہوئی۔ وہ خاموشی سے شربت رکھ کر چلی گئی، جیسے یہ سب معمول کی بات ہو۔ مکان میں خوشبو، نرم روشنی اور خاموشی کا ایک عجیب امتزاج تھا۔ ہر چیز چمکیلی مگر انسانی احساس سے دور۔ شیخ نے ادب سے کہا، پہلے تھوڑا شربت پی لیں، پھل کھا لیں، پھر آپ اپنا کام کیجیے۔ عائشہ نے سوچا، یہ تو معمول کی بات ہے، کم از کم پہلے کوئی شک نہیں تھا۔ اس نے اپنا میک اپ باکس میز پر رکھا، ہلکے ہاتھوں سے پھل کے کچھ ٹکڑے کھائے اور ایک گھونٹ شربت کا لے کر ہونٹوں پر لگا لیا۔ شربت کا ذائقہ میٹھا تھا، مگر اندر ایک ایسی چھوٹی سی خراش سی محسوس ہوئی، جیسے کہانی کا پلاٹ دھیرے دھیرے بدل رہا ہو۔ چند لمحے بعد اس کا سر بھاری ہو گیا، آنکھیں دھندلا گئیں اور دماغ ایک گہری نیند میں ڈوبتا چلا گیا۔ جب پھر ہوش آیا تو اس نے خود کو کسی نرم عالیشان بستر پر لیٹا ہوا پایا۔ کپڑے کہیں نظر نہ آئے، چھاتی کے قریب ٹھنڈا کپڑا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ وہ بے لباس ہے۔ دل کی دھڑکن تیز، سانس پھٹی ہوئی۔ اس نے بے چینی، نفرت اور خوف کے ساتھ اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کی۔ سامنے وہی سعودی شیخہ کھڑا تھا، ہاتھ میں شراب کا جام، آنکھوں میں نشے کی بے خوف مسکراہٹ۔
پیالے پر نقش تھے، اس کے چہرے پر ایک بے باک غرور، اور وہ آہستہ آہستہ جام سے چسکیاں لیتا رہا جیسے اس کے لیے یہ منظر کوئی کھیل ہو۔ عائشہ نے چادر کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر اسی نگرانی میں اس درندے نے چادر کھینچ لی۔ اس نے ٹوٹے پھوٹے اردو میں کہا، میڈم آپ ایسے ہی بہت خوبصورت لگتی ہیں، کپڑوں میں اتنا کچھ چھپ جاتا ہے۔ اس کی آواز میں توہین اور تسلط دونوں کا ملا جلا احساس تھا۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بے قابو بہنے لگے۔ اسے اچانک سب کچھ سمجھ آ گیا۔ وہ ہوم سروس کا وہ خوف جسے دوسری عورتیں چہروں پر چھپائے بیٹھی تھیں، وہی اسی لمحے کی پیشگی نعمت تھی۔ اب اس کے اندر ایک درد نہ صرف جسم کا بلکہ روح کا بھی بجھ گیا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جو بڑی تنخواہ، روشنی اور عزت کے وعدے لے کر یہاں آئی تھی، وہ سب ایک خوفناک فریب تھا۔ یہ پارلر محض سل ہوئے دروازے کے پیچھے ایک گندا دھندھا چلا رہا تھا۔ عورتوں کو بیوٹی سروس کے بہانے لایا جاتا، نشہ دے کر بے ہوش کیا جاتا اور پھر ان کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جاتا تھا۔ مالکن اور شیخ مشترکہ طور پر اس کاروبار کو چلا رہے تھے۔ مسکراتے چہروں کے پیچھے موت جیسا ظلم چھپا ہوا تھا۔ عائشہ کا جسم ہر جوڑ میں درد سے چور تھا، تن سے خون کی کیفیت سی لٹکی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے یاد نہیں کہ کتنے لوگ اس رات اس کے پاس آئے ہوں گے، بس ایک دھندلا سا ریکارڈ اس کے ذہن میں تھا، درد، خوف اور پھر خالی پن۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ خود کو سنبھال لے گی، مگر دل کے اندر ایک دانت کی طرح چبھنے والی کڑواہٹ جا رہی تھی۔ اس کا بھروسہ توڑا گیا، اس کا احترام چھینا گیا، اس کے خواب بکھر گئے۔ اس رات جب وہ تھوڑی بہت ہوش میں رات کے سناٹے میں بیٹھی تو اس نے سنی ہوئی باتوں اور دنیا کے قصوں کو دوبارہ جوڑا کہ سعودی عرب میں بھی اچھے لوگ ہیں اور برے لوگ، مگر جو برائی یہاں پھیل رہی تھی وہ سرحد پار کر کے بھی بدنامی سے پھسل چکی تھی۔ عائشہ کی روح پر یہ سوال طاری تھا، کیا کوئی قانون، کوئی انسانیت ایسی عورتوں کا تحفظ کر پائے گی؟ اور سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ یہاں قانونی کڑی بھی اس مظلومیت کو چھپانے کا ذریعہ بن رہی تھی، جہاں سخت قوانین کے باوجود پوشیدہ طاقتیں اور دولت ظلم کو پروان چڑھا رہی تھی۔ عائشہ داس اب خود کو ایک ایسی دنیا میں پاتی ہے جہاں انصاف اور سزا کا قانون صرف کتابوں میں لکھا ہوا لگتا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ یہی ملک ہے جہاں اگر کوئی مرد عورت کی عزت لوٹ لے تو اسے سزائے موت دی جاتی ہے، مگر وہ دیکھ رہی تھی کہ انہی محلوں کے اندر شراب بھی بہہ رہی ہے، نشہ بھی ہے اور عورتوں کے ساتھ ظلم بھی۔ قانون سخت ہے مگر طاقتوروں کے لیے سب جائز ہیں۔ وہ خاموش بیٹھی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ شیخن جو ابھی ابھی اس کی زندگی کو داغدار کر چکا تھا، ہنستے ہوئے بولا، میڈم رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے۔ عائشہ نے نظریں جھکائیں، اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو تکیے پر گر رہے تھے۔ وہ اپنے کپڑوں کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تھوڑے فاصلے پر ایک الماری میں اسے اپنا برقع اور کپڑے نظر آئے۔ وہ کپڑے لینے کے لیے اٹھی، اپنے بدن کو چادر سے ڈھانپنے کی کوشش کی، مگر وہ درندہ آگے بڑھا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ابھی تو ایک راؤنڈ باقی ہے۔ یہ سن کر عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی، اس کے جسم میں سکت نہ رہی۔ وہ شخص اب نشے میں جھوم رہا تھا اور اپنی حیوانیت کو فخر سمجھ کر کہہ رہا تھا، اب تم ہوش میں ہو، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم عورت کو کیسے خوش کرتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے لہو ٹپکنے لگا، مگر وہ جانتی تھی کہ اب مزاحمت بیکار ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اپنے جسم کو ساکت کر دیا۔ وہ بس دعا مانگ رہی تھی کہ یہ عذاب جلد ختم ہو جائے۔ وقت تھم سا گیا تھا، ہر لمحہ ایک صدی لگ رہا تھا۔ آخر کار جب وہ درندہ اپنے نشے سے تھک کر پیچھے ہٹا تو عائشہ ایک شکستہ پرجے کی طرح بستر سے اٹھی۔ اس کے جسم پر درد کے نشان تھے، مگر روح کا زخم ان سب سے گہرا تھا۔ اس نے کپڑے اٹھائے، ایک ایک کر کے پہنے، برقع اوڑھا اور چپ چاپ دروازے کی طرف بڑھی۔ میڈم ایک منٹ رکیں۔ وہ رکی مگر اس کی نظریں زمین پر تھیں۔ شیخ نے ایک لفافہ آگے بڑھایا، یہ تمہارے لیے انعام ہے، آج تم نے کمال کر دیا۔ سنا تھا پاکستانی عورتیں بہت مزے کی ہوتی ہیں، آج یقین ہو گیا، اگلی بار پھر آنا۔ یہ سن کر عائشہ کے اندر کی عورت تڑپ اٹھی۔ وہ لفافہ غصے سے اس کی طرف پھینکتی ہے
آنکھوں میں نفرت اور گہرے دکھ کے ساتھ کچھ نہیں بولتی، بس مڑ کر دروازہ کھولتی ہے اور باہر نکل جاتی ہے۔ باہر وہی گاڑی کھڑی تھی جو اسے لائی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے اس میں جا بیٹھی۔ راستے میں ریت کے وہیں ٹیلے تھے، مگر اب وہ منظر اسے قبرستان لگ رہا تھا۔ ہر جھاڑی میں خوف اور گند تھی۔ جب بیوٹی پارلر پہنچی تو مالکن نے اسے دیکھا۔ کیسا رہا کام؟ عائشہ نے نظریں جھکا لیں۔ جواب کے بجائے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کے چہرے پر وہی خاموش چیخ تھی جو نہ بولی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے۔ پارلر کی وہ دوسری عورتیں جو مختلف ایشیائی ملکوں سے آئی تھیں، کچھ پاکستان کی تھیں، کچھ بنگلہ دیش کی اور کچھ دوسرے پڑوسی ملکوں کی، سب نے عائشہ کو آہستہ سے تسلی دی۔ ایک نے کہا، ہم سب کو بھی یہی وعدہ کر کے لایا گیا تھا، اچھی تنخواہ، بہتر زندگی۔ ہمیں بھی بتایا گیا تھا کہ بس بیوٹی پارلر میں کام کرنا ہوگا، ہوم سروس کرنی ہوگی۔ کسی نے سر ہلایا تو کوئی چپ چاپ آنکھیں جھکا لیں۔ سب کی آوازوں میں وہی درد تھا جو ان کی آنکھوں میں پہلے سے نظر آ چکا تھا۔ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بیوٹی پارلر کے نام پر ہمیں جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیا جائے گا۔ ایک طرف مالکن کی سختی اور خوف، دوسری طرف ان سب کا خاموش زخم، اور یہی حقیقت ہر کسی کے چہرے پر لکھی ہوئی تھی۔ مالکن نے پہلے ہی واضح کر رکھا تھا، جتنی بار میں کہوں ویسا کرو، جہاں بھی ہوم سروس کے لیے بھیجا جائے چپ چاپ جاؤ، زیادہ جھگڑا مت کرو۔ یہ باتیں اب ریپیٹ کی ہوئی حکموں جیسی لگنے لگیں۔ وہ شام جب عائشہ اپنے کمرے پہنچی تو نہ کھانے کا دل تھا نہ کھانا بنانے کا حوصلہ۔ پارلر نے رہائش کے لیے اچھا کمرہ دیا تھا، صاف، آرام دہ، ہر سہولت موجود، مگر اس کے دل کا ہر گوشہ اداس تھا۔ جس اسکوٹر پر وہ روز پارلر آتی جاتی تھی، آج اسے چھونے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ ہر چیز جیسے اس پر بوجھ بن گئی تھی۔ وہ بس اپنے گھر جانے کی خواہش میں دھڑک رہی تھی۔ کمرے وسیع اور سہولیتوں سے بھرپور تھے، مگر اس کا ذہنی حال ٹوٹ چکا تھا۔ وہ آہستہ سے بستر پر گر پڑی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران اس کا شوہر راشد فون کر کے خوشخبری سناتا ہے، ہماری بیٹی نے اسکول میں ٹاپ کیا، سب ٹھیک ہے، مبارک ہو۔ اس کی آواز نے عائشہ کے دل میں کچھ سکون لانے کی کوشش کی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، کہا، ہاں ٹھیک ہوں، فکر مت کرو، مگر آواز کے پیچھے جو کھلا تھا وہ فوراً مٹا نہیں۔ کئی دن گزرے، 3-4 دن تک عائشہ کو ہوم سروس کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ شاید مالکن نے سوچا کہ وہ تھک گئی ہوگی یا ذہنی طور پر درہم ہے، اس لیے اسے آرام دیا گیا، مگر وہ سکون وقتی تھا۔ چوتھے دن مالکن نے آ کر کہا، آج تم اور فرجانہ دونوں کو ایک ساتھ ہوم سروس کے لیے جانا ہوگا۔ عائشہ نے سختی سے کہا کہ وہ اب اور ہوم سروس کے لیے نہیں جائے گی، مگر مالکن نے سنگین لہجے میں دھمکی دی، اگر تم نے جانے سے انکار کیا تو میں تمہیں بدکاری کے الزام میں پھنسا دوں گی۔ تم یہاں غیر ملکی ہو، سعودی قوانین سے واقف نہیں۔ اگر میں کہہ دوں کہ تم نے بدکاری کی ہے، پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی اور انجام تم جانتی ہو۔ یہ دھمکی عائشہ کے لیے کسی ڈنکے کی طرح تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ یہاں طاقتور حضرات اور مالکن کسی بھی چیز کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور قانون، زبان اور اجنبیت اس کی آواز کو دبانے کے لیے کافی ہیں۔ اس لمحے اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوگا۔ مزاحمت خطرناک تھی اور خاموشی مجبوری۔ عربی مالکن کی آنکھوں میں صفاقی اتر آئی تھی۔ وہ غرور بھرے لہجے میں بولی، یہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اگر تم نے زبان کھولی تو میں 10 آدمی کھڑے کر دوں گی جو قسم کھا کر کہیں گے کہ تم ہی انہیں بدکاری کے لیے اکساتی ہو، گندے اشارے کرتی ہو۔ یہ الفاظ سن کر عائشہ کے وجود سے جیسے جان نکل گئی۔ دل میں خوف کی ایسی لہر دوڑ گئی کہ وہ لمحہ بھر کو پتھر بن گئی۔ کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ بیچاری فرجانہ کی طرف دیکھتی ہے، دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی سوال، ایک ہی خاموشی، اب کیا کریں؟ مرتی کیا نہ کرتی، وہ دونوں مجبوری میں اس گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں جو انہیں لینے آئی تھی۔ گاڑی ایک لمبے سفر کے بعد شہر کے ایک ایسے علاقے میں جا کر رکی جہاں بڑے بڑے محل نما گھر تھے۔ اونچی دیواروں کے پیچھے عیش و عشرت چھپی تھی۔ وہاں رہنے والے امیر عرب مردوں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، مگر انسانیت کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔
ان کی نگاہیں اکثر باہر سے آنے والی مجبور لاچار عورتوں پر ٹکتی تھیں، وہ عورتیں جو اپنی غریبی اور خوابوں کے بوجھ میں یہاں آ کر سب کچھ گنوا بیٹھتی تھیں۔ جب وہ دونوں گھر کے اندر داخل ہوئیں تو دیکھا کہ کچھ عورتیں میک اپ کروانے کے لیے ان کا انتظار کر رہی تھیں۔ دل کو ذرا سا سکون ملا۔ چلو یہاں تو شاید صرف بیوٹی سروس ہی دینی ہوگی۔ عائشہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ دونوں عورتوں کو فیشیل اور ہیئر سروس دینے لگیں جیسے پارلر میں دیا کرتی تھیں، مگر یہ سکون زیادہ دیر نہ رہا۔ کام ختم ہونے کے بعد ایک مقامی عورت جو وہاں کی ملازمہ لگ رہی تھی آ کر بولی۔ عائشہ اور فرجانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید گھر کی کوئی بڑی عورت بلا رہی ہو، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئیں سامنے کا منظر دیکھ کر دونوں کے قدم لڑکھڑا گئے۔ کمرے میں ایک ادھیڑ عمر کا عربی شیخ بیٹھا تھا، حقہ کے کش لے رہا تھا۔ حقے کے پاس شیشے کے گلاسوں میں شربت اور کٹے ہوئے پھل رکھے تھے۔ اس کی نگاہیں ان دونوں پر جم گئیں۔ عائشہ فوراً سمجھ گئی آج پھر وہی ہونے والا ہے، ہوم سروس کے نام پر ظلم اور ذلت کا ایک نیا دن۔ وہ شیخ اپنی جگہ سے اٹھا نہیں، بس نرم لہجے میں بولا، بیٹھو، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پہلے یہ شربت پی لو۔ بنوش نام کا عربی شربت ہے، جسم کو ٹھنڈک دیتا ہے، طاقت بڑھاتا ہے۔ عائشہ کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ وہ جانتی تھی اس شربت میں کچھ نہ کچھ نشہ ضرور ہوگا، مگر انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ انکار کا مطلب مصیبت۔ اس نے گھونٹ بھرا۔ شربت واقعی ٹھنڈا تھا، مگر اس کے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، 4 اور عرب مرد اندر داخل ہوئے، سب 50 سے اوپر عمر کے، بھاری جسم والے، آنکھوں میں ہوس کی چمک۔ عائشہ اور فرجانہ کے بدن سن ہو گئے، ان کی روح جیسے کانپنے لگی اور دل کے اندر ایک چیخ دب گئی۔ وہ سمجھ چکی تھیں کہ اب جو ہونے والا ہے وہ کسی قابو سے کم نہیں۔ عائشہ اور فرجانہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں خوف، شرمندگی اور بے بسی کا سمندر تھا۔ ان کے سامنے وہ 5 عرب بیٹھے تھے، جن میں سے ایک اصلی عرب شیخ محمد بن عبداللہ کہلاتا تھا۔ وہ اپنے حقے کا کش لیتے ہوئے بولا، سنا ہے تم واپس پاکستان جانا چاہتی ہو اور آج آنے سے انکار کر رہی تھی۔ عائشہ نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، سر میں ایک عورت ہوں، میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک شوہر ہے۔ ہم بہت غریب لوگ تھے وہاں پاکستان میں۔ میں بیوٹی پارلر میں کام کرتی تھی، یہاں اچھی تنخواہ کی امید میں آئی تھی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ایسے گھروں میں بھیجا جائے گا جہاں مجھے اپنی عزت قربان کرنی پڑے گی۔ میں اپنے رب سے ڈرتی ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی۔ محمد بن عبداللہ نے ہنس کر کہا، صحیح اور غلط کا پاٹ مت پڑھاؤ، اگر تم واقعی واپس جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، تمہارا پاسپورٹ، ٹکٹ سب مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے۔ عائشہ نے سہم کر پوچھا، کون سی شرط سر؟ وہ زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم تمہارے جسم کو دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے کپڑے اتارو۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے قدم لڑکھڑا گئے، اس کی سانس رک گئی، جیسے کسی نے گلے پر ہاتھ رکھ دیا ہو۔ فرجانہ نے بھی خوف سے زمین پر نظریں جھکا لیں۔ دونوں جانتی تھیں انکار کا مطلب موت تھا۔ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہوں نے روتے ہوئے اپنی چادریں سنبھالیں اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے ایک طرف رکھ دیے۔ ان کی آنکھوں سے گرتے آنسو زمین پر گر کر بھی ان درندوں کے دل نرم نہ کر سکے۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک اور لڑکی موجود تھی جو شراب کے گلاس میں مشروب ڈال رہی تھی۔ تبھی ان میں سے ایک عرب بولا، اب تم دونوں ہمارا دل بہلاؤ، ناچو، عربی دھن پر رقص کرو۔ میوزک بجنے لگا اور وہ دونوں مجبور لڑکیاں، جنہیں رقص آتا بھی نہ تھا، ڈر اور لاچاری میں تھرکتی لگیں۔ ان کی لرزتی ہوئی چال میں خوف چھپا تھا اور ان درندوں کی آنکھوں میں ہوس۔ عائشہ نے گڑگڑاتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کی شرط پوری کر دی، اب ہمیں جانے دو، ہمارا پاسپورٹ واپس دے دو، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے۔ مگر محمد بن عبداللہ نے طنزیہ ہنسی ہنسی اور باقی 4 عرب اٹھ کر ان دونوں کو دبوچ لیا۔ کمرے میں کوئی آواز رحم کی نہ تھی، بس چیخیں، سسکیاں اور ظالموں کے قہقہے۔ اس رات وہاں انسانیت کا جنازہ نکلا۔ وہ دونوں لڑکیاں، عائشہ داس اور فرجانہ، اپنے جسم اور روح کے ساتھ وہ سب کچھ سہ گئیں جو کسی جیتے جاگتے روح کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی چیخیں دیواروں میں دب گئیں اور باہر شہر کی روشنیاں ویسے ہی جگمگا رہی تھیں جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
عائشہ داس اور فرجانہ کے جسم پر جب ان درندوں کی ہوس آخر کار ٹھنڈی ہوئی تو انہوں نے ان کے کپڑے ان پر پھینک دیے۔ دونوں کے بدن زخموں سے چور، روح تھکی ہوئی، آنکھیں کھالی۔ وہ جیسے اپنے وجود کے ساتھ واپس آ رہی تھیں مگر اندر سے مر چکی تھیں۔ وہ دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے بیوٹی پارلر پہنچیں۔ دروازہ کھولتے ہی عربی مالکن نے ان کی حالت دیکھی اور بے حیائی سے ہنستے ہوئے بولی، لگتا ہے بہت مزہ کیا، شاباش، ایسے ہی کرتی رہو تو تم جلدی بہت اوپر پہنچ جاؤ گی۔ عائشہ کا صبر اب جواب دے چکا تھا۔ وہ پھٹ پڑی۔ اس کے اندر کی ساری گٹھن، سارا درد، ساری اجیت ایک آگ بن کر پھوٹ پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر عربی عورت کا گریبان پکڑ لیا اور چلا اٹھی، میں انسان ہوں، کھلونا نہیں، مجھے یہاں سے جانا ہے، میرا پاسپورٹ واپس دو، ابھی۔ وہ عورت مسکرا کر بولی، اتنا شور مت مچاؤ، یہاں سے جانے کا سوچو بھی مت، تم نے 3 سال کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے، سب کاغذات ہمارے پاس ہیں، اگر تم نے بھاگنے یا انکار کرنے کی کوشش کی تو تمہیں بدکاری کے الزام میں جیل بھیج دوں گی، یہاں تمہاری کوئی سننے والا نہیں، کوئی تمہیں بچانے نہیں آئے گا۔ یہ سن کر عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ خاموشی سے پیچھے ہٹی اور جھاڑو کتار رونے لگی، ایسا رونا جو دل کے اندر سے اٹھتا ہے، جس کی آواز صرف خدا سنتا ہے۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی۔ اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی جملہ نکلا، یا اللہ مجھے موت دے دے مگر اس جہنم سے نکال دے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں، مہینے برسوں میں بدل گئے۔ عائشہ داس نے 3 سال اسی قید میں گزار دیے جہاں دن کام کے اور راتیں ظلم کی تھیں۔ وہ نہ ہنس سکی نہ بول سکی، بس جیتی رہی جیسے کوئی سانس لیتا ہوا سایہ۔ 3 سال بعد جب اسے واپس پاکستان بھیجا گیا تو وہ وہیں عائشہ نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کے بجائے درد لکھا تھا اور اس کے لہجے میں ایک دبا ہوا چیخ چھپا تھا۔ جب اس نے وطن لوٹ کر یہ سب بتایا تو پورے علاقے میں ہنگامہ مچ گیا۔ ہر کوئی سکتے میں تھا کہ بیوٹی پارلر کے نام پر کیسے عورتوں کو جسم فروشی کے اندھے گڈھے میں دھکیلا جاتا ہے۔ اور تب راوی کی آواز سنائی دی، دوستو، یہ کہانی سنانے کا مقصد کسی کا دل دکھانا نہیں بلکہ آپ کو ہوشیار کرنا ہے۔ دنیا میں آج بھی ہزاروں عورتیں ایسی چالوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ خوابوں کے پیچھے مت بھاگو، حقیقت کو پہچانو، اپنی عزت اور زندگی کی حفاظت کرو۔ اللہ حافظ۔